دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم اسلام آباد سے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے جی کون صاحب؟ جی میں شاہد حمید بول رہا ہوں. جی شاہد صاحب. میں جو بلو ایئر کا جو طیارہ برگلا کی پہاڑیوں پہ گرا تھا جی وہ جو ہے اصل بات نہ اعجاز صاحب بھی چھپا گئے ہیں اور نسیم صاحب بھی چھپا گئے ہیں. انویسٹیگیشن اگر صحیح طریقے سے ہوتی تو بلیک باکس بہت جلدی مل گیا تھا اور 15 دن کے بعد وہ واپس بھی آ گیا تھا. اگر وہ صحیح طریقے سے پائلٹ نکال دیے گئے جو پرانے تھے جو نئے تھے پی آئی اے سے ریٹائرڈ تھے ان کو نکال دیا گیا. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اصل بات اور حقائق نہ کسی کو بتائے جائیں اور نہ انویسٹیگیشن صحیح ہو. وہاں پر جا کے ہم نے جو دیکھا پائلٹ نے 12 کو سے لے کے وہاں سے آ کے میلوڈی اس کے بعد اس نے 3 چکر لگائے انہوں نے اس کو اترنے نہیں دیا. بالکل شاہد صاحب اصل معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے 25 دسمبر تک مہلت ہے. ابھی اس کی رپورٹ آئے گی ابتدائی, اس کے بعد پھر انکوائری کا معاملہ آگے بڑھ سکے گا. بے شک آ جائے لیکن ہم لوگوں نے جو ایک امیج قائم کیا تھا کہ چودھری افتخار صاحب ہمارے لیے بہت ہی عظیم ہستی بنیں گے, انہوں نے بھی ہمارے اور کسی کے معاملات میں بھی بالکل دخل نہیں دیا. وہاں پر بھی ہائی کورٹ کی طرف سے ہی تو ہائی کورٹ کی طرف سے ریلیف دیا گیا نا سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے. بالکل اس کی طرف بھی وہ آ رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ جی. درخواست بھی دی گئی ہے. منڈی بہاؤدین سے کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب فرما رہے ہیں؟ حضرت بھائی اور مشتاق بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھیا. جی فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں یہ صرف کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ سب پہ الزام لگاتے ہیں, سیاستدان کرپٹ ہیں, بیوروکریٹس کرپٹ ہیں, ہر لوگ کرپٹ ہیں. ہم ان کو چھوڑ کے اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ نصرت بھائی آپ کو تو پتہ ہے کہ لاہور شہر میں آج سے 25-30 سال پہلے جو محلے میں رہتا تھا اور جو لوگ کرپٹ ہوتے تھے ان کے گھر لوگ کھانا کھانے نہیں جاتے تھے. آپ کھاتے ہیں نا, محلے ٹوٹ گئے وہ سارے. میں بھی محلے سے بھاگ آیا نا اسلام آباد. بھائی آپ نے 93 میں آپ تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ ٹرین مارچ میں. نہیں یہ نہیں تھا, یہ بالکل نہیں تھا. میں کراچی سے بیٹھا بھی تھا اور میں نے بٹیرے بھی کھائے تھے حیدرآباد سے رحیم یار خان تک. اچھا جب محترمہ اچھا بہرحال ان کے ساتھ تھے ادھر اپنا ان کے ساتھ ان کے ساتھ تھے. میں جیسا محترمہ آئی تھی اس وقت کراچی میں تھا. ان ساری چیزوں کو بھول کے کیا یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے گریبان جو عوام بالکل اپنے گریبان بھی دیکھنے چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں اکثر مشتاق بن ہاتھ سے یہی کہتا رہتا ہوں. آج تو ویسے بھی گریبان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. تمہیں ہیرو بننے کا بہت شوق ہے. پہلے چادر غلامت ہوا کھر کی طرح پہنے تھے, پھر وہ تمہیں کیمرے والے نے کہا کہ وہ سلوٹیں تھیں. تمہارے اندر جو ہے نا ایک جاگیردار مجھے بھی یوں کر کے بڑا ماشاءاللہ عجیب چھوڑے سے لگ رہے ہو. شو دے کے دیکھیں آپ تو ہے نا انگریزی پہن کے بڑا خوش ہوتے ہیں. بات یہ ہے اچھا اس پر بھی آپ نے مذاق اڑانا ہے. آج جو لاہور میں گھمسان کا رن ہوا بھائی, لاہور راولپنڈی سے کالر پہلے وہ بات کریں گے پھر راولپنڈی کے کالر. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. جی بھائی. جی بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک گیلانی صاحب ہے نا یہ ڈرون اٹیک جو ہے یہ کبھی بند ہی نہیں ہو سکتا. اچھا تو یہ تو آئے بھیا ابھی 2 سال پہلے, تو اس سے پہلے سے ہی ڈرون شروع ہے نا ان کا گیلانی سے. نہیں پہلے بھی آپ دیکھ لیں نا پہلے کتنا ہو گیا. یہ نہیں اب زیادہ ہو گیا. تو اب اور ہوئے گا نا. تو ایسا نہ ہو نا گیلانی صاحب جائیں اور آئیں تو اور ڈبل ہو جائے. اور کوئٹہ کی پہلے بھی بات ہو رہی ہے صاحب. نہیں ادھر اللہ یہ جو بھی آئے گا نا جب تک کوئی بلوچی یا پٹھان نہ ہے نا تو تب یہ تو وہ تو کیانی صاحب نے کہا نا وکی لیک میں اسفن یار ولی کو کہہ رہے تھے صدر بنا دیں تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ یار وہ تو پہلے تو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا خیال ہے یارا؟ وہ پاکستان کو بننے نہیں دیتا. اچھا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں بھائی مولانا فضل الرحمان اگر اس کو اچھا آفتاب شیرپاؤ روک لے گا. آفتاب شیرپاؤ بڑا نہیں جی ملا عمر ہی کو لانا پڑے گا نا. بہرحال بڑی مہربانی. وہ کہتے ہیں ہم ہوئے. اچھا قاضی حسین احمد پہ چلے گا کام؟ نہیں جی اس کا بھی نہیں چلے گا. اس کا بھی نہیں چلے گا یار. تو پھر تو کہتے ہیں میرا کیا کرے. اب اللہ ہی ہمارے پہ رحم کرے. اختر میں چلے گا. اچھا لاہور میں کیا وہ انہوں نے کہا نا کو بلوچ ہو یا لیکن پشتونوں کے نام گنوائے.
अपने दोस्त भी वैसे चल रोक सकता है, मैं आपको मैं गारंटी से कहता हूं, मैं एंटी तालिबान है वो। अच्छा जी, लाहौर में लाहौर का बताओ ना, मैं निष्कारी वाली मामला है कि वो अब पंजाब गवर्नमेंट अपना बर्डन उतार के नीचे फेंक रही है। वो कह रहा है कि वो 26 तालीमी इदारे हैं जिनके अंदर अब जरा इतने अरसे से स्टूडेंट साथ पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब फीसें महंगी 80-80 हज़ार रुपये हो गई हैं, वो BSc वो जो ऑनर्स करने के लिए 4 साल वाला, उसका भी कोई अभी निसाब नहीं है, इमारत नहीं है, मामला तो सारे खराब हैं। आज आपको पता है पहली मरतबा मैंने देखा बड़े अरसे के बाद, मुझे वो स्टूडेंट अपनी जवानी याद आ गई और तुम्हें ट्रेन करने वाले याद आ गए। अपना नारा तकबीर, ये नारा था, ये क्या होता नहीं नारा आपको पता है नहीं कैसे लगाते हैं, नहीं बताऊंगा भाई, नहीं यार लगा दो नहीं ना, क्या नारा है तकबीर, असली जमाती टोन। नहीं वो आपको नहीं पता ना, वो आपको मानी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपके अंदर सारी आ सकती है, ठीक है, ऐसे नारे से। अच्छा वो हमने भी वो नारे लगाए आज वो, लेकिन इसमें एक चीज थी कि आज असातिज़ा जो कि पंजाब प्रोफेसर लेक्चर एसोसिएशन और तलबा तो दोनों जो है ना, और ये नहीं है कि खाली एक तंजीम कोई, पूरे लाहौर में एक स्टूडेंट कौंसिल बनी है, वो भी है, और इस तरह के मामले के मुतहदा तलबा महाज भी बना हुआ पूरे पाकिस्तान की सतह पर, जो यूनियंस की बहाली की बात करता है, इस तरह की एक्टिविटीज, ताकि लोगों के स्टूडेंट, अब वो ये कहते हैं कि गरीब आदमी नहीं पढ़ सकता। अब पढ़ा लिखा पंजाब और उसके बाद परवेज अपना शहबाज शरीफ साहब वो कोटी पहन के आ जाते हैं, मुझे लगते हैं वो इनकलाबी हैं, कास्ट्रो की तरह आते हैं। मैं बड़ा ये नहीं, कास्ट्रो मेरा आइडियल नहीं है, उनके हाथ चूम रहे थे जमात-उद-दावा के, मुझे लगा कि तुम FIR लिख रहे हो उनके खिलाफ अमेरिका के दरबार में। तारीफ देखें, जो मुहब्बत वतन वाली बात करेंगे उसके लिए सलाम पेश जब जमात-उद-दावा पाकिस्तानी तंजीम है, उसकी तकलीफ इंडिया को हो सकती है, वो कैसे नारा मुसलमान और पाकिस्तानी की जमात-उद-दावा की तकलीफ नहीं हो सकती। और अगर मैं ये कहता हूं, अगर जब तक जमात की राह पे चले शहबाज शरीफ साहब अगर जमात-उद-दावा की साइड ली है, उन्होंने उनको बताया, तो मेरे ख्याल में ये उनका प्लस पॉइंट है और उनको ऐसा करना चाहिए। पाकिस्तान का डॉक्टर जाहिद अहमद शेख साहब हैं, चेयरमैन ज्वाइंट एक्शन कमेटी, जो आज लाहौर में हंगामा हुआ, अभी थोड़ी देर पहले ही रहा हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम जी, सॉरी आपका गला पहले ही नारों वारों से खराब है। अच्छा भैया, आपको उन्होंने रहा कर दिया है और कोई मुकदमा वगैरह नहीं है, बस उन्होंने कहा ठीक है? जी मुकदमे तो कायम किए हैं इन्होंने जी। अब देखते हैं कि ये आगे जाके क्या करते हैं। अच्छा भैया, आपका बुनियादी मुतालबा क्या है और क्या डिमांड क्या है आप लोगों की? इस वक्त जी 5 हमारे मुतालबात ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं जी। 26 कॉलेजेस की खुद मुख्तारी और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के जालिमाना फैसले के खिलाफ। इसी तरह स्कूल साइड पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज बना रहे हैं, वो भी बोर्ड ऑफ गवर्नर की ही और प्राइवेटाइजेशन की एक शक्ल है। अच्छा। इसी तरह फीसों में बेतहाशा इजाफा, असातिज़ा की तरक्की के लिए टाइम स्केल फार्मूला जो बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर और अब सिंध में दिया जा रहा है। इसी तरीके से तबकाती निज़ाम तालीम का खात्मा और यकसा निसाब तालीम। अच्छा डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट ये कहती है कि देखें हमने जो करना था वो कर दिया, अब इंडिपेंडेंट करें, आपका म्यार भी अच्छा होगा, पूरी दुनिया में तालीमी इदारे प्राइवेटाइज हो रहे हैं, अगर थोड़े सी फीस लगा के अब तक खुद मुख्तार किए हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनाए हैं। आप देखें कि गरीब का बच्चा क्या वहां पर कोई तालीम हासिल कर सकता है, किस तरह ये असातिज़ा का इस्तेहसाल कर रहे हैं, किस तरह ये जिल्लत और रुसवाई का जो प्रोग्राम है नहीं डॉक्टर साहब, मुज़ाकरात के अंदर तस्लीम कर चुकी है। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी एक सुनिए, आप जी आप एक माशाल्लाह एक पढ़े लिखे आदमी हैं, टीचर हैं सर। बात यह है कि आज जो कुछ लड़के जिस तरह जज्बात में आए, हम भी अपनी जवानी में करते थे, असेंबली के अंदर चले जाना और ये कुछ करते थे, ये कोई थोड़ा सा मेरा ख्याल है आउट ऑफ हैंड नहीं हो गया था? माशाल्लाह एक पुराना भी आप लोग। जी हाँ, 7 महीने से हम मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही। उसके बाद ये तलबा हैं जो जेल हमने बोतल में बंद किए हुए हैं। जब आप उस्तादों को इस तरह बेरहमी से मारेंगे, उसके बाद आप बच्चों से क्या तवक्को? अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इस वक्त सिर्फ आप लोगों को रहा किया गया है या आपके साथ जो बच्चे थे वो भी सारे रहा कर दिए? अभी फिलहाल भी तमाम तलबा और तमाम असातिज़ा को रिहा कर दिया गया है। अच्छा। लेकिन हम कल यौम सियाह पूरे पाकिस्तान के अंदर मनाएंगे। हाँ। और ये हुकूमत जो मुज़ाकरात के अंदर जो बातें करती है और तस्लीम करती है और उसके बाद उस पर अमल नहीं करती, तो ये कोई तरीका नहीं है। तमाम सूबे जो है वो असातिज़ा को मराद दे रहे हैं, लेकिन पंजाब की हुकूमत जो है वो जालिमाना फैसले का 12 से 15 हज़ार
طلبہ اور طالبات جو BS 4 سالہ پروگرام کے ہیں ان کا مستقبل داؤ پر لگ گیا. ابھی تک نصابات کی میٹنگز ہو رہی ہیں, نصابات نہیں بن سکے اور مڈ ٹرم کا الیکشن آ گیا, اپنا امتحان آ گیا. ابھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اشتہارات دیے کروڑوں روپے کے کہ جناب فیسوں میں اضافہ نہیں ہوگا. ابھی یہ 350 روپے پر منتھ, 4200 روپے سال کا اضافی, یعنی 4000 روپے فیس ہے, 4200 روپے کمپیوٹر کی مد میں جو لے رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں یہ بورڈ کی فیس وزیر اعلیٰ پنجاب نے معاف کی ہے 350 روپے اور 450 روپے سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جائے تو یہ لاگو کر دیے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو دیکھیں, ایک نقطہ نظر وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں, وہاں پر لوگوں کی فیسیں بھی ہیں, لوگ فیسیں لیکن معیاری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور وہی آگے جا کے کامیابی سے یہ سارا. تو اگر پرائیویٹ سکولز بھی اور کالجز بھی اسی طرح چلے جائیں تو اعتراض کیا آپ کو؟ فیسوں کی ادائیگی جو ہے یہ ٹھیک ہے گورنمنٹ شاید بعد میں سبسڈی پہ غور کرے, لیکن آپ کو بطور استاد آپ کو اس میں کیا نقصان ہے؟ دیکھیں جی, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ بچے طلبہ اور طالبات بھی ہمارے بچے ہیں. دوسری بات یہ کہ جتنے انہوں نے پرائیویٹ ادارے خود مختار کیے ہیں, گورنمنٹ کالج لاہور سے تمام پنجاب کے اساتذہ ختم ہو گئے, FC کالج سے, کوئن میری کالج سے. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ یہ دھوکے بازی اور فراڈ کر رہے ہیں. کوئن میری کالج اور چونا منڈی گرلز کالج جو اس وقت ابھی انہوں نے خود مختار کیا ہے, وہاں پر سینئر سیکورٹی جو ہے وہ 160 ہے اور 27 انہوں نے کانٹریکٹ پر جو رکھے ہوئے ہیں, اور اس میں 18 جو ہے وہ دیہڑی دار ہیں جن کو 200 روپے پر ڈے دے رہے ہیں, PhD اور MPhil اور فرسٹ کلاس اساتذہ کو. یہ پڑھے لکھے لوگوں کی توہین ہے. 5000 سیٹیں جو وہ خالی ہیں 17 گریڈ کے اندر, آپ یہ دیکھیں کہ بجائے ان کو پبلک سبسکرپشن کے ذریعے یہ بھرتی کریں, یہ بالکل پرائیویٹ اور ان کو تجارت بنانے والوں کی سوچ ہے کہ ان کو 10-10 ہزار روپے پر CTI اور کبھی HTA بھرتی کرتے ہیں, اور وہ بھی سیشن کے 2 مہینے بعد. آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ ظالمانہ فیصلے کر رہے ہیں اور ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو یہ ذلیل کر رہے ہیں. یہی سوچ ایک سرمایہ دار کی ہے کہ 50,000 کا ایک ٹرینڈ 19ویں گریڈ کا پروفیسر نکالا جائے اور 10-10 ہزار روپے کے 5 بچے بھرتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. یہ ڈیلی ویجز اور یہ تو اساتذہ کی توہین ہے. اور دوسرا صاحب یہ تو چلو پنجاب تو بڑا, یہاں اسلام آباد میں ایک سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے, پہلے ادھر بھی بھیجا تھا, یہاں پر بھی اساتذہ ڈیلی ویجز پہ میل فیمیل سب رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے یہاں پر سیاستدان بھی یہاں پر نہیں, سیاستدان تو دیہڑی, لیکن ایک استاد دیہڑی پہ ڈیلی ویجز پہ آپ تصور کر سکتے ہیں. یہاں سردار آصف احمد علی اتنے بڑے آپ دانشور, وہ تو اساس پاکستان پاکستان جو ہے وہ اس طرح لوگوں میں نظریے پہ نہیں بنا. وہ آپ چلے جائیں ان کے پاس, وہ آپ کو درس یہی دیتے ہیں, لیکن یہاں ڈیلی ویجز پہ استاد رکھتے ہیں. اور یہ اجازت ناظرین آپ سے اجازت, لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv. دوسرا جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. خدا اللہ حافظ.